نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کے دوران دورہ قطر پہ کچھ دیر بات کروں گا، وہاں جو گفتگو ہوئی اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ وضاحت بہت ضروری ہے اور قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوحہ میں پاکستان کا ڈیلیگیشن کیا کر رہا تھا اور کیا اچیومنٹس ہیں۔ پھر میں آپ سے جو ریلویز کے کچھ، ابھی میں وزارت ریلوے سے اٹھ کے آیا ہوں، وہاں پہ ہم نے جو کچھ ڈیسیژن کیا ان سے آپ کو اور آپ کے ذریعے قوم کو آگاہ کروں گا۔ اور بنیادی طور پہ آج بات ہم کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں پر اور اس کی بحالی کے لیے کی جانے والی ایفرٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کی سرکردگی میں قطر کے 2 روزہ دورے پر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن کو وہاں بڑی تکریم اور عزت ملی، اور قطر کے عزت مآب حکمرانوں نے ہمارا وہاں پہ ہم سے بڑی میننگ فل گفتگو کی پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ اس وقت وہاں پہ 2 لاکھ پاکستانی ہیں جو وہاں پہ مختلف اپنے کاموں کے سلسلے میں جابز کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں۔ تو عزت مآب امیر قطر نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ 1 لاکھ پاکستانیوں کو مزید جاب اپرچونٹیز دیں گے قطر کے اندر۔ تو اس سے یقینی طور پہ پاکستانیوں کے کثیر تعداد کو وہاں جا کے اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور فارن ایکسچینج پاکستان کے اندر آئے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز سے جو ہمارا جوہر قابل ہے، اس کو قطر میں چونکہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کی تقریباً سبھی یونیورسٹیز اور ان کے ادارے انہوں نے وہاں پہ بنا لیے ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں تک رسائی ملے گی اور ان کو اسپیشل کورسز بھی آفر کیے جائیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ عزت مآب امیر قطر سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے وزراء سے بھی، اور قطر انویسٹمنٹ والوں سے، ان کے آفیشیل سے بھی، جو دنیا کی بگیسٹ جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو جو انڈرسٹینڈنگ ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہیں۔ نہ ہم نے وہاں ان سے کوئی قرض مانگا ہے، نہ قرض پہ کوئی بات ہوئی ہے، لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ، FDI پہ بات ہوئی ہے، G2G ارینجمنٹ پہ بات ہوئی ہے۔ تو جو ان کا انٹرسٹ ہے اور جو یقیناً پاکستانی قوم کا بھی انٹرسٹ ہے، ایک تو انرجی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، خاص طور پہ یہ جو رینیویبل انرجی ہے، اس پہ سولر ہے اور ونڈ ملز ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ایک تو یہ بہت فوری یہ ایگزیکیوشن اس کی جا سکتی ہے، اور اس سے کئی ہزار میگا واٹ بجلی پاکستان کے نیشنل گرڈ کے اندر آ سکتی ہے۔ دوسرا ان کا انٹرسٹ تھا پاکستان کی سی پورٹس جو ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، وہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی میں جو ہماری سی پورٹس ہیں وہ اپ گریڈ ہوں، انہیں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اور وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر یہ جو پورٹ قاسم ہے اس کی اگر اپ گریڈیشن کی اور اس کو آپریٹ کرنے کا کوئی سلسلہ طے ہوتا ہے، تو پھر کراچی سے پپری مارشلنگ یارڈ جو ریلوے کا ہے اس تک ایک ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بھی بنے گا جو 55 کلومیٹر لمبا ہوگا، کیونکہ اگر قطری گورنمنٹ آ گئی پورٹ قاسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے مور اوور اور وہاں انویسٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پہ بزنس بہت گرو کرے گا۔ تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سارے آپریشنز ریل کے ذریعے ہوں تاکہ کراچی شہر کنجیشن سے بچ سکے، اس کا پاکستان ریلویز کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت جو پپری کا مارشلنگ یارڈ ہے وہ آپ کو بہت سو کو پتہ ہوگا وہاں جنک یارڈ بنا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ قطر انویسٹمنٹ کی جو دلچسپی تھی وہ ایئرپورٹس میں بھی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایئرپورٹس اپ گریڈ ہوں، لیکن
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 42 ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں، جن میں سے 11 ایئرپورٹس تو کلوز ہیں، اور 5 ایئرپورٹ ایسے ہیں جو سیمی فنکشنل ہیں، اور جو فلی فنکشنل ایئرپورٹس ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ یہ جو آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے یہ ہاف کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، 10 ملین کی اس کی کیپیسٹی کے لیے یہ اس وقت ڈیزائنڈ اور 52 لاکھ مسافر ہیں، حالانکہ یہ 2 کروڑ سے زیادہ کی کیپیسٹی پہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کا کراچی کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گو کے کارگو آپریشنز چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک نئے کارگو ٹرمینل کے لیے جگہ مدت مدید سے پڑی ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ۔ تو یہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں کیا انہیں جدید ایئرپورٹ نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ کیا یہاں پاکستانیوں کو دنیا کی جدید ترین سہولتیں نہیں ملنی چاہیے؟ نہ کسی نے کسی ایئرپورٹ کے کسی شیئر کو فروخت کرنے کی بات کی ہے، نہ کوئی اس طرح کی آفر کی گئی ہے، نہ اس پہ کوئی گفتگو ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا دی گئی صرف اس کے دوحہ کے قطر کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روکیں گے تو کیا یہ ملک کی خدمت ہے؟ مجھے بتائیے۔ اگر یہ سیلاب نہ ہوتا تو میں اس کا آج بہت منہ توڑ جواب دیتا۔ سیلاب کی وجہ سے میں اس کو ذرا محدود رکھوں گا اور اصل بات آگے آئے گی۔ تو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ نہ پی آئی اے زیر بحث آیا قطر میں، جس کو انہوں نے بیچ دیا ہے دوسری پارٹی نے کہ جی بیچ کے آ گئے ہیں۔ ایئرپورٹس کو بیچا بالکل بھی نہیں جا رہا، کوئی قوم اپنے ایئرپورٹس نہیں بیچتی، لیکن جو دنیا میں پاپولر ماڈل ہے وہ یہ ہم اڈاپٹ کریں گے کہ 25 یا 30 سال کے لیے ان کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے، ان کو کمرشلائزیشن، اپ گریڈیشن، ریہیبلیٹیشن۔ کراچی ایئرپورٹ کو بڑی ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے۔ کراچی ایئرپورٹ تقریباً اپنی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، 7 ملین کے لیے وہ ڈیزائنڈ ہے، اور 68 لاکھ لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ پر ایئر آ رہے ہیں۔ تو کراچی ہمارا کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس کو اس سے بہت بڑا ایئرپورٹ اور جدید ایئرپورٹ چاہیے۔ تو اگر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور 25-30 سال کے آپریشنز کے بعد وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، اس کو رہتی ہے پاکستان کے پاس، تو یا اس میں کوئی برائی ہے؟ ساری دنیا کے ایئرپورٹ اس طرح چلتے ہیں۔ آپ استنبول کا ایئرپورٹ دیکھیں، آپ انڈیا کے ایئرپورٹس دیکھیں۔ ہم نے جانے سے پہلے کم از کم دنیا کے 20-22 جو بڑے ایئرپورٹس تھے ان کو ایویلیویٹ کیا، اور جو ان کا ماڈل ہے وہی ماڈل ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو 100% ملکیت حکومت پاکستان کے پاس رہے گی، کوئی بیچنے والا کوئی بات کی ہی نہیں گئی۔ یہاں پہ ایک تمار اور طوفان کھڑا کیا گیا، اتنی بڑی آفت آ گئی ہے قوم پہ جس کی طرف اب میں آنے لگا ہوں، مگر اس آفت کا خیال نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ مقدمے کرو، لوگوں کو پکڑو، جیلوں میں ڈال دو، پولیٹیکل ورکرز کو رگڑو، اور یہ جو اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے ہی لگی ہے یا 1 لاکھ پاکستانیوں کی جاب اپرچونٹی آ رہی ہے اس کو ڈیمیج کر دو، سیبوٹاج کر دو۔ ظاہر ہے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو بدنام کریں گے، کنٹروورشل کریں گے، تو پاکستان کے علاوہ اور کتنی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں اگلے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں قطر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو زبان ہی بند رکھ لیں، آپ اپنی چونچ ہی بند رکھیں، پھر جھوٹ بولنا کہ جی پی آئی اے بیچ آئے ہیں۔ پی آئی اے تو بحث میں زیر بحث آئی ہی نہیں۔ پی آئی اے تو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو تو ریزالو کرتے کرتے شاید کچھ وقت لگے گا۔ اور اسی طرح روزاویلٹ ہوٹل کا کیا گیا جی وہ بیچ آئے ہیں، وہ زیر بحث ہی نہیں آیا۔ معلوم ہی نہیں ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کس مصیبت کا شکار ہیں ہم، اور کس مصیبت میں آپ چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس طرف آپ آتے نہیں ہیں اور آپ صرف الزام لگاتے ہیں، شرمناک ہے۔ خاص طور پہ میں نام لے کے کہتا ہوں شوکت ترین صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا، حیا کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، میں نے سنا انہوں نے بھی یہ گفتگو کی ہے، باقی تو یہ چاند ماری کرتے رہتے ہیں۔ بس سنجیدہ لوگوں کو تو ایوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ فلاں چیز بیچ دی، کچھ بیچ کے نہیں آیا الحمدللہ۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بندوبست کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ابھی ٹائم لگے گا، ظاہر ہے کوشش کریں گے۔ تو اگر پاکستانیوں کو جاب ملتی ہے باہر، اگر یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھا ایک دورہ قطر کے حوالے سے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے آگے بات رکھوں۔ جو اس وقت ابھی میں وزارت ریلوے سے آیا ہوں، ہم نے بڑا میراتھن سیشن کیا ہے ریلوے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور منسٹری نے۔ تو میں ویسے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بھر میں میٹ آفس کے مطابق معمول سے 212% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ سندھ میں معمول سے 524% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں معمول سے 480% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ کے پی میں اب تک معمول سے 41% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔
گلگت بلتستان میں معمول سے 125% زیادہ بارشیں ہوئی، پنجاب میں معمول سے 92% زیادہ بارشیں ہوئی۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں 30 سال، 44 سال، 75 سال، 72 سال اور 18 سال کے اور 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا خوفناک معاملہ ہے اور لوگ کس عذاب اور مشکل میں مبتلا ہیں۔ تو ریلویز کے حوالے سے ہمارا، ویسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تقریباً 10 ارب روپے ہمیں ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں پینشن ہے، سیلری ہے، آپریشنز ہیں۔ ہم کما رہے ہیں تقریباً 7 ارب روپے، نہیں 7 ارب روپے ہم نے خرچ کرنے ہوتے ہیں آپریشنز پہ، پینشن کے پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ہم کما رہے ہیں تقریباً 5 ارب، 2 ارب کا ہر مہینے کا شارٹ فال ہے، کوئی چھوٹا سا شارٹ فال نہیں ہے۔ خسارہ جو ہے وہ جا پہنچا ہے ماشاءاللہ 47 ارب 36 کروڑ روپے کا خسارہ ہے پچھلے سال کا، جو ہم اس سے 10 ارب کم پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بہرحال میں اس وقت میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جب میں گیا تھا 20 دن کا آئل سٹاک ہوتا تھا، اب 2 دن کا آئل سٹاک ہے ریلوے کے پاس۔ اب پیسے نہیں ہوتے، یہ پیچھے بڑی مشکل سے 1 ارب روپیہ چاہیے تھا ایک دن کے اندر، اللہ جانتا کس طرح ہم نے ارینج کیا۔ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے، باتیں اتنی لمبی لمبی کرنا اور اونچی اونچی چھوڑنا، بیڑا غرق کر کے تو آپ خود تشریف لے گئے ہیں اور دوسروں کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ آپ کس طریقے سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور لوگوں کی تنخواہیں ادا کی ہیں، کیونکہ اگر آپ مزدور کو تنخواہ نہیں دیں گے تو اس کے گھر میں تو بھوک آ جائے گی فوری طور پہ، آگے تنخواہوں میں لوگوں کا کچھ پورا نہیں ہو رہا جتنی مہنگائی ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، میں ریلویز کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب صورت یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ڈیسیجن کیے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر اگلے بات کروں گا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز اور ریلوے کے تمام ڈویژنز میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں جو 24 آورز کام کریں گے۔ حالیہ شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہوا ہے، ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے کے قریب ہے اس وقت تک جو ہو چکا ہے، اس کو بھی ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے نواب شاہ شہر کو بچانے کے لیے ایک اتھارٹیز باندھ رہی ہیں، تو تقریباً 10 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے، وہاں پہ پانی اب اس وقت 1.5 فٹ کے قریب آ گیا ٹریک کے اوپر۔ ریلوے کی ایس او پی یہ ہے کہ جب 6 انچ پانی ٹریک کے اوپر آ جائے تو پھر آپ آپریشن بند کرتے ہیں۔ تو مجھے مجبوری کی حالت میں لیکن مسافروں کی سیفٹی کے لیے یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، جو ڈیسیژن میں ریلوے ہیڈ کوارٹر، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور منسٹری آف ریلویز شامل ہے کہ ہم ریلوے آپریشن کو ML1 پہ، جو پیسنجر آپریشن ہے، کارگو آپریشن چلتا رہے گا، لیکن پیسنجر آپریشن کو ہم ایک سرٹن پورشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ خانپور سے اوپر اور حیدرآباد تک، اس ایریے میں ہم اس کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ مسافروں کی زندگیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ تو ابھی جو ایک ٹرین لانڈی تک آ گئی تھی، اس کو ہم واپس لے کے اب جا رہے ہیں، اور جو 4 بجے والی ٹرین تھی ان کو بھی انٹیمیٹ ہم نے کیا ہے کہ پیسے ہم پورے ریفنڈ کریں گے، لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں کا رسک نہیں لے سکتے۔ البتہ یہ جو ML1 ہے، اس پہ پشاور سے لے کے ملتان تک آپریشن جاری رہے گا۔ ML2 اور ML3 آلریڈی بہت سے ان کے ایریاز انڈر واٹر ہیں۔ ML3 پہ ایک بڑا برج ٹوٹ چکا ہے، اور وہ برج جو ہے وہ بڑا مضبوط برج تھا، گو کہ بہت پرانا تھا لیکن وہ بالکل فٹ برج تھا، لیکن اتنا شدید طوفان آیا کہ اس سے وہ گر گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے NLC سے بات کی اور ہنگامی بنیادوں پر ہم اس کو بنائیں گے، لیکن آبویسلی فلڈڈ سچویشن میں آپ برج تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو جو زحمت ہوگی اس سے مسافروں کو، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، لیکن ان کی زندگیاں امپورٹنٹ ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ٹرین اگر ہو جاتی ہے، ٹریک سے نیچے اتر جاتی ہے، تو ریلیف آپریشن کرنے کے لیے تو پھر کشتیاں لانی پڑیں گی۔ تو بہتر یہ تھا کہ اس کو ہم وقتی طور پہ جو پیسنجر آپریشن ہے اس کو ہم سسپینڈ کریں سرٹن پارٹ جو سندھ کا ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں اب اس روٹ پہ نہیں جا سکیں گی۔ پشاور سے لے کے تو ملتان تک ٹریفک جاری رہے گا، اسی سے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص بھی آپریشن جاری رہے گا۔ تو یہ ایک ڈیسیژن ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے میجر بریجز ہیں ریلوے سسٹم پہ، وہ اگلے 72 گھنٹے میں ہم ان کو دوبارہ ری وزٹ کر رہی ہیں ہماری ٹیمیں، اور ہم بالکل لینتھ تک جا کے دیکھیں گے کہ وہ
ان کی پوزیشن کیا ہے. فلڈڈ سچویشن میں ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ ریلویز کل رات تک یہ فیصلہ کرے گا کہ جو روٹ بند تھے اور جن پہ عرصے سے ٹرین نہیں چل رہی تھی, مسافروں کی سہولت کے لیے کیا ہم وہاں پہ شٹل ٹرینز چلا سکتے ہیں جہاں سیلاب نے ہٹ نہیں کیا ہمارے ٹریک کو. اس کا ہم کل تک انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے. تو یہ تو ریلویز کی بات تھی. اب جو بنیادی بات مجھے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس سے بڑی آفت شاید ہی آئی ہو. ایک تو ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ استغفار کرنی چاہیے. بہت بڑی یہ تباہی آئی ہے, اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر پاکستان میں تباہ ہو کے رہ گیا ہے. بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے, لوگوں کے گھر معیشی بہہ گئے ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لاکھوں ایکڑ رقبے کے اوپر. یہ طوفان اترے گا تو آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ جو ایریاز جہاں پہ ریت آ گئی ہوگی یا مٹی بھر گئی ہوگی اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کو دوبارہ بحال کرنا, آگے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم بھی کریٹ ہو سکتا ہے. تو کل قطر سے آنے کے بعد گھنٹوں تک پی ایم ہاؤس میں اس پہ کنسلٹیشنز ہوئی ہے کنسرنڈ وزارتوں کے ساتھ کہ کیسے کامبیٹ کرنا ہے اس سچویشن کو. تو ایک تو ضروری یہ ہے اس وقت کہ نیشنل ہارمنی ہو, اور میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے اس کو وقتی طور پہ بالائے طاق رکھا جائے. اگر جنگ لڑنی ہے, اگر ہمیں گرانا ہے تو اب ضرور گرائیں, لیکن تھوڑے دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیں. پہلے سیلاب کا مقابلہ کر لیں. پہلے جو ہمارے کروڑوں بہن بھائی بچے بزرگ سیلاب میں پھنس گئے ہیں, پہلے تو ہم ان کی جا کے مدد کریں. اور یہ کام بھی مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے مل کے کرنا ہے. این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز مل کے کام کر رہے ہیں, لیکن زیادہ کلوز کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. وہ کلوز کوآرڈینیشن ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہر سپورٹ مہیا کی جا رہی ہے اور کی جائے گی جو ممکن ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کو. یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت اگر ہم آپس میں لڑنا بند نہیں کیا ہم نے تو لوگوں کا, عوام کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم سب مل بھی جائیں تو شاید اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے, لیکن لوگوں کو ان کے بیچ میں جا کے ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا اور جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ملک میں ایک ماحول بنانا بہت ضروری ہے. ہم نے کل کمیٹیاں تشکیل دے دی تھیں, نوٹیفائی ہو گئی ہیں, وزراء کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں. بجائے گھروں میں جانے کے آپ سیلابی علاقوں کے اندر جائیں اور وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں رہیں, جا کے ان کے ساتھ کام کریں, خدمت کریں ان کی. یہ بہت ہی ضروری ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں اس وقت کہ جو اتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ آ گیا ہے, لوگ جو ہیں ان کی ہر چیز لٹ گئی ہے. سچی بات ہے, 25,000 چھوڑ کے آپ لاکھ روپیہ بھی کسی کو دیں, 2 لاکھ, وہ نقصانات کا ازالہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر وہ آپ کو پتہ ہے مویشیوں میں ایک بیماری بھی آئی ہوئی ہے, وہ ایک اور پرابلم ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری جو ہیں وہ بلائیں جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں. یہ ٹائم ہے کہ ہم وقتی طور پہ اگر مستقل نہیں کر سکتے, اتنا ظرف نہیں ہے ہمارا, تو وقتی طور پہ اس لڑائی کو ایک طرف رکھ دیں اور ہم عوام کی خدمت کریں. کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے اس وقت, کوئی غلط فہمی نہیں کسی کو ہونی چاہیے. ہر پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ, اور جو اپوزیشن سمجھتی ہے ان کی بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں حکومت ہے. تو بجائے ہم بلیم گیم میں پڑیں, اس نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا, اور لوگوں کی مدد نہ کی جائے, بہتر ہوگا کہ ہم سب مل کر کمر بستہ ہوں اور جہاں مل کے کام کرنا پڑتا ہے وہاں مل کے کام کیا جائے. یہ ٹائم آپس میں لڑنے کا نہیں ہے. اسے آپ اپیل سمجھیں, اسے آپ درخواست سمجھیں, اسے آپ پکار سمجھیں, لیکن ہر پاکستانی یا ہر انسان انسانیت کے ناطے یہی چاہتا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی مدد خود کرنی ہے. خاص طور پہ پاکستان کے وہ علاقے جو سیلاب سے بچے ہوئے ہیں, وہ بڑے شہر جہاں لوگوں کی قوت خرید ذرا زیادہ ہے, یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اخوت کے رشتے کی بنیاد پہ وہ نکلیں, بڑی این جی اوز, چھوٹی این جی اوز یا فیملیز, اور نکل کے کہیں نہ کہیں جا کے جو تباہ حال فیملیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا کام کریں. ریلویز چونکہ میری ذمہ داری ہے, ہم پچھلے 25-30 دن سے یہ کام کر رہے ہیں. اب تک ہم نے کوئی 80 ٹن سے زائد سپلائی کیا ہے ریلیف کا سامان, جو ہمارے 40 سے زائد جو کلیکشن سینٹرز ہیں ریلوے اسٹیشنز پہ, ان پہ ریلوے نے کلیکٹ کیا تھا, اور وہ سامان ہم پہنچاتے ہیں پی ڈی ایم اے کو, تاکہ پی ڈی ایم اے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ سامان کو آگے کس طریقے سے پہنچانا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور ایک بار پھر میں یہ اپیل کرتا ہوں
تمام سیاسی جماعتوں سے اور تمام درد دل رکھنے والے پاکستانیوں سے کہ یہ بہت مشکل گھڑی ہے. کروڑوں پاکستانی تباہ ہو گئے ہیں, بے خان ماں ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں, ان کی ہر چیز اجڑ گئی ہے. تو اس وقت ہے کہ ہم مل کے ان کی مدد کریں اور ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. شکریہ. شہزاد علی سما سے. جی سر السلام علیکم. شہزاد علی سما سے. سر آپ نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے تو ایک ریکویسٹ کی ہے سر, لیکن کل اگر جو آپ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ شیر علی اور فراز چودھری والی, اور آپ سے چند منٹ پہلے جو حنیف عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے سر, وہ اپنے ہی وزیر خزانہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور وزیر اعظم سے ان جو معاملات چل رہے ہیں بجلی یا پیٹرول کے ان پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی جماعت کے اندر زیادہ تناؤ یا کھچاؤ نظر نہیں آ رہا, دیگر جماعتوں سے تفصیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ تناؤ یا کھچاؤ والی بات نہیں ہے. بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے, شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے وضاحت کرنے کا موقع دیا. بھیا یہ جمہوریت ہے, جمہوریت میں اگر عابد شیر علی صاحب یا حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ کسی بات سے اختلاف رائے کرتے ہیں یا پبلکلی بات کرتے ہیں تو یہ میرا خیال اس پہ برا نہیں منانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی ہوتی وہ ہے جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے وہ آپ سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ وہ واپس ہو گئے ہیں, 200 یونٹ تک کے لوگوں کے اوپر وہ نہیں لگیں گے. تو اتنے بڑے نظام میں بعض اوقات دیکھیں نا بڑا پریشر ہے, فائنینشیل پریشر ہے. جب تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہو, خزانہ آپ کا خالی ہو جائے, فارن ایکسچینج ہو ہی نہ, تو اس سچویشن میں پھر بعض ایسے اقدامات اٹھانے پڑ جاتے ہیں جو بڑے تکلیف کا باعث ہیں. تو وہ جتنا ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ دے دیا گیا. سر ایک تو یہ ریلوے آپریشن کو آپ نے سسپینڈ کرنے کا ایک حد تک اعلان کیا ہے, پیسنجر آپریشن جی جی ایک ML1 کے ایک پارٹ میں جو انڈر واٹر ہے. جی, لیکن ساتھ میں جو سیاسی صورتحال پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا جو حکومت ہے وہ اتحادی حکومت ہے تو وہاں پہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کرتے ہیں, اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو اس کے پہ کیا آپ دعوت دے رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بھی بڑا آپ نے پرٹیننٹ کویسچن کیا. یہ ارادہ تھا کہ یہ جو PDM ہے اور پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں جو مرکزی حکومت میں شامل ہیں وہ بھی عوامی رابطہ کریں, جلسے کریں, لیکن یہ کوئی تک نہیں بنتا تھا اس وقت. تو اس لیے ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. اگر کوئی یک طرفہ طور پہ گالیاں نکالنا چاہتا تو وہ اپنا شوق پورا کر لے. ہمارے پاس گالیوں کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے. یہ نہیں کہ جواب دینا نہیں آتا, یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت صرف ایک کام کرنے کا ہے, کس طرح ہم اپنے سیلاب میں ڈوبے ہوئے بہنوں بھائیوں کی اور تکلیف میں جو پاکستانی ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے ذاتی وسائل سے یا سرکاری وسائل سے یا ڈونرز کو موٹیویٹ کر کے. تو اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کرے گی. لیکن سر انہیں افات میں یہ افات بھی ہے, سیلاب جس کا ہے, تو کیا اینا کے لیے کوئی ایسا پلان ہو رہا ہے کہ پانی کو اسٹور کیا جائے؟ کیا آپ کی جو سب بڑی حکومت ہے تمام جماعتیں ملیں تو یہ کوئی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنایا جا سکے؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے, لوگ پانی میں ڈوب گئے ہیں, تو مستقبل کی پلاننگ کا ٹائم تو کرنی چاہیے, لیکن یہ وقت تو اس وقت امیجیٹ ریلیف کا. ابھی تو دیکھیں نا تھوڑے سے ریسورسز ہیں, کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں, تو اس وقت تو ایک ہی بات پہ نظر ہے کہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا جائے, ان تک ریلیف گڈس پہنچائی جائیں اور انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے, اور کس طرح آبادیوں کو بچایا جائے. ایک تو ایک سیاسی پارٹی کا روز کا منشور اور نعرہ سب کو چور بنانا اور کرپٹ, تو اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہوا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اپیل کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مدد کر سکیں؟ اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ نہیں کیا, کوئی ایگریمنٹ نہیں. ابھی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا, نہیں MOU بھی ابھی سائن نہیں کیا بھائی. تو ابھی جو آپ کی بات چل رہی ہے جو ایئرپورٹس بند ہیں ان کے بارے میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ نہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جو نقصان میں ایئرپورٹ ہے انویسٹر اتنا بیوقوف تو نہیں ہوتا کہ نقصان میں آگے سرمایہ کاری کرے گا. ہم نے ایک چیز انشور کرنی ہے کہ جو ریونیو ہم کما رہے ہیں وہ گارنٹیڈ ہمیں ملتا رہے, اور اس کے اوپر کیا ملے گا, سادہ سا اصول ہے. تو جن ایئرپورٹس پہ نقصان ہو رہا ہے یا بند پڑے ہیں وہاں سے باہر سے کیوں آئے گا, اپنا نقصان کرنے کے لیے آئے گا.
بزنس مین کی تو اپروچ ڈفرینٹ ہے. یہ بزنس ہے, آپ کے ساتھ جو آگے پیسہ لگائے گا وہی لگائے گا جہاں کاروبار چل رہا ہوگا, اس کو پوٹینشیل نظر آئے گا, اور ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور ہم نے اگلے 50 سال ضرور انتظار کرنا ہے کہ ہمارے ایئرپورٹ جو ہے وہ جی ٹی ایس کے اڈے کا منظر پیش کریں, اور ہے کیا؟ تو ان کو ٹھیک نہیں کرنا. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی ماڈل ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہم کر رہے. آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں کتنے ایئرپورٹ انہوں نے 25, 30 اور 50 سال کے لیے آؤٹ سورس کیے ہیں. آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اتنے عرصے کے لیے آپ آئیں گے, یہاں پیسہ لگائیں گے, جو سہولتیں ہم نہیں دے سکتے وہ سہولتیں آپ لائیں گے, ماڈرنائز کریں گے, اپ گریڈ کریں گے, اور سرٹن ٹائم کے بعد آپ چلے جائیں گے. اور وہ جو ریونیو ہے وہ آپ نے گارنٹی کرنا ہوتا ہے, جو کما رہے ہیں اس سے اوپر آپ کو ملے. گھاٹے کا سودا تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا, ہم بھی نہیں کریں گے. پتہ نہیں یہ اب ہوتا ہے 6 ماہ لگتے ہیں, سال لگتے ہیں. ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے, پازیٹیو وائب آئی ہے. امداد کی اپیل کے حوالے سے کیا ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ دیکھیے کل بھی وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے. میرا خیال آج ایمبیسڈرز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو گئی ہوگی یا ہونی تھی, کیونکہ وہ گئے ہوئے تھے فلڈڈ ایریا کے دورے پہ. جی ہو گئی ہے. اچھا ایک منٹ بات پوری کرنے دیں. تو قوم سے خطاب بھی ان کا متوقع ہے 1-2 روز میں. ظاہر ہے ایک بہت بڑی آفت آئی ہے, تو اس کی ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں, اس کو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے مدد لی جا سکتی ہے, کیسے کیسے مدد دی جائے گی. تو ایک شکل بنے گی تو بات کریں گے. جی آخری سوال ہمارے صاحب صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ ٹریکس کون کون سے سیلاب کی وجہ سے بند ہوئے, اور سیکنڈلی ریلیف کے سامان پہنچانے میں ریلوے کیا رول پلے کرے گی اور کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ گزارش یہ ہے کہ ML2 اور ML3 پہ وہ برج ٹوٹ گیا تو کوئٹہ کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے باقی ہمارے ٹریک کے ساتھ. اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سرٹن پوائنٹ تک, یہ ایریا ہے جسے کولپور کہتے ہیں, تو وہ پہاڑی علاقہ ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کولپور سے پیچھے ہم ٹرین کو لے کے جائیں, پھر بسوں کے ذریعے آگے لے کے جائیں, پھر ٹرین پہ بٹھائیں. اس آپشن کا جائزہ لے رہے ہیں وائبل ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح جو ML2 ہے وہ کئی جگہ سے زیر آب ہے, تو ہم نے اس آپریشن کو روکا ہوا ہے. ML1 جو ہے وہ خانپور تک, پشاور سے خانپور تک محفوظ ہے, آگے سرٹن پارٹس حیدرآباد تک غیر محفوظ ہو گئے ہیں. تو ہم رسک نہیں لے سکتے لوگوں کی زندگیوں کا, پاسبل ہی نہیں ہے رسک لینا. اس سے بہتر ہے کہ زحمت دے لیں لیکن زندگیوں کا رسک نہ لیا جائے, کیونکہ ایک انسان بھی اگر ضائع ہو جائے, انسانی جان تو پورا تو نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا. پانی کی شیٹ آتی ہے 10-10 کلومیٹر تک, یوں لگتا ہے جیسے سمندر ہے, اور پھر امبینکمنٹ ہے نیچے, وہ انسانی آنکھ سے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ نیچے کیا ہو گیا. تو یہ کروشل ڈیسیژن تھا, لیکن ہمیں کرنا پڑا کیونکہ ہم یہ رسک لے ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے جہاں تک ریلیف کا کام ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, لیکن اتنے ہیوی فلڈ کے اندر آپ ایک حد تک ریلیف کا کام کر سکتے ہیں. جب تک پانی اترتا نہیں ہے تب تک آپ وہ والا ریلیف دے ہی نہیں سکتے جو ریلیف ریکوائرڈ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. اچھا جی, خدا حافظ.